اللہ سے امید ہے کہ آج یہ عنوان مکمل ہو جائے گا، اگرچہ زندگی بھر کے لیے عنوان ہمارے لیے باقی رہے گا کہ اس کا اہتمام ہم کرتے رہیں، کہ سلف کے منہج کی پیروی کرتے رہیں اور سلف کے منہج کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان سے ہم لوگ بچتے رہیں۔ مسئلہ نمبر 39، مخالف کی تردید میں بد کلامی۔ کسی سے علمی اختلاف ہو جائے تو اس کی بے عزتی کرنا، اس سے بدتمیزی سے بات کرنا اور علمی اختلاف کو جھگڑا بنا دینا، یا ایسی زبان استعمال کرنا جو علمی شان کے منافق نہیں، اسلامی اخلاق اور آداب کے شایان شان نہیں، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف فی الرد علی المخالف السباب والشتائم فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا وأمرنا الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ومن باب أولى أن نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من أهل الإسلام۔ کہتے ہیں مخالف پر رد کرتے وقت سب و شتم کرنا سلف کا منہج نہیں، گالی گلوچ کرنا سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بد زبانی کرنے والے اور ان پر لعنتیں کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے مجادلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان مخالف سے بحث و تکرار میں بدرجہ اولا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی کل ملا کے بات یہ کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علمی اختلاف میں آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگ جائیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایسی زبان استعمال کریں جو اسلامی اخلاق کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس رسول کو ہمارے پاس بھیجا وہ رحمت للعالمین تھے، اور آپ لوگوں پر لعنتیں کرنے والے اور لوگوں سے بد زبانی سے کلام کرنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ حکمت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت دینے والے تھے، اور آپ شفقت کے ساتھ میں اور آپ بعض اوقات سختی کے ساتھ میں لیکن اسلامی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے خیر خواہی کی شروط کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے۔ آپ غصے میں بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے تھے جو اسلامی اخلاق کے خلاف۔ آپ کسی کی اصلاح کرنے میں ڈانٹتے بھی تب بھی اسلامی آداب کا لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ ایک مومن تانے دینے والا، لعنتیں کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور دل دکھانے والی بے مروت بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں جس میں ایمان کی نفی کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محرمات میں سے ہے۔ جس چیز پر ایمان کا انکار کیا جائے وہ مومن نہیں، تو یہ چیز بڑی سخت ہوتی ہے اور بری بات ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیس المؤمن بالطعان، یہاں پر کہا کہ تانے دینے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لعان، لعنتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پر، یا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یا آپ نے کئی مسائل کئی چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہاں پر جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لعان ہے، یہ فعال کے وزن پر ہے، لائن نہیں کہا جا رہا ہے۔ لائن ہوتا ہے لعنت کرنے والا، لیکن لعان کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے لعنت کرنے والا، بات بات پہ لعنت کرتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا اس طرح کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متعین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، نام لے کے فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی بات اس حدیث سے کہی۔ ہاں، مجموعی طور پر عمومی اور مطلق لعنت کی جا سکتی ہے کسی وصف کے ساتھ میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت کی، یا فلاں پر لعنت کی، شراب پینے والے پر لعنت کی،
تو وہ کسی صفت کے ساتھ لعنت کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. نام لے کے کسی انسان پر لعنت کرنا اس کو علماء نے کہا کہ جائز نہیں، الا یہ کہ خاص شرطیں اس کی پوری ہوں. تو مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کچھ گناہ ہوا ہو، کسی میں کوئی کمی ہو دینی یا دنیوی، اس کمی کا تذکرہ کر کے اس کو چبھونا. تانا کا مطلب ہوتا ہے چبھونا. جیسے کوئی انسان مثال کے طور پر پہلے شراب پیتا تھا، اور اگر کسی انسان سے وہ کہے کہ بھئی شراب جیسی خبیث چیز نہیں ہے، حدیث میں ایسا ایسا آیا ہے، شراب سے بچنا چاہیے، تو کوئی آدمی کہا ہاں بہت ہوا، خود تو پی کے پڑے رہتے تھے، ہم ہی تم کو گھر پہ لا کے چھوڑتے تھے. تو اب وہ نیکی کی تلقین کر رہا ہے، اس کے تکبر کو اس سے چوٹ پہنچ رہی ہے کہ بہت نیک بنا پھرتا ہے. تو اب کیا کر رہا ہے؟ اس کو چبھو کر اس کو چھوٹا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو تانا دینا ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی انسان کو چھوٹا دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اس کی ماضی کی غلطی یا اس میں حال میں کوئی کمی ہو، جیسے اس کا رنگ کالا ہو یا لنگڑا کے چلتا ہو، زبان اس کی صحیح فصیح نہ ہو، یا آنکھیں اس کی ٹیڑھی ہوں، یا کچھ اور کمی اس میں ہو، یا خاندانی اعتبار سے کوئی عیب اس کے اندر ہو جو کہ شریعت میں معتبر بھی نہیں ہے. تو ایسی چیز اس کے اندر ہو کہ بھائی سید نہ ہو یا ایسا نو مسلم ہو، تو ایسے انسان کو یہ کرنا کہ کافر گھرانے کا اور ہم کو سکھاتا ہے اسلام کیا ہے، اگر وہ نصیحت کرے تو اس کو اس طرح سے آدمی اس کے ماضی کو یاد دلا کر یا اس کے حال میں کوئی کمی اس کو لگتی ہے وہ جتا کر اس کو کیا کرے؟ ذلیل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ تانا ہے. مومن ایسا نہیں کرتا ہے. مومن تانا دے کر ذلیل کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے. وللعان، اور کثرت سے لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. وللفاحش، فحش باتیں کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا، گالیاں جیسے دینا فحش میں آتا ہے وہ، تو ایسی باتیں کرنے والا وہ نہیں ہوتا ہے. وللبذی، اور بذی کہتے ہیں بری بات کرنے والا، ایسی بات جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی بے عزتی ہو، دل آزاری ہو. تو بے عزتی کرنے والی بات کرنا، دل آزاری کرنا، کسی کی دل دکھانے والی سخت باتیں کرنا، ایسی کہ بالکل تیر گھس گیا ہے دل کے اندر. بعض لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے، بولنے پہ آئے تو ایک دم پورا دل کیا سینہ چھید کے تیر نکل جائے گا. ایسے الفاظ بعض اوقات انسان ماں باپ سے ایسی بات کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیوی شوہر سے ایسی بات کرتی ہے بعض اوقات، یا شوہر بیوی سے کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو مومن تانے دینے والا، کثرت سے لعنتیں کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 40، ایسی چیزوں میں مشغولیت جو آخرت میں نفع نہ دے. ایسی چیزوں میں مشغولیت جو آخرت میں نفع نہ دے. لیس من منہج السلف الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرة. لیس من منہج السلف الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرة. ایسی چیزوں میں مشغول ہونا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، سلف کا منہج نہیں. یعنی انسان اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں خرچ کرے جو آخرت میں اسے فائدہ نہ دے. سلف ایسی چیزوں سے بچتے تھے جو آخرت میں فائدہ نہ دے، بلکہ ایسی چیزوں سے اور زیادہ بچتے تھے جو آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. لہٰذا ایک مومن کو اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے بچے جو اس کے مقصد سے متعلق نہ ہو. اس کا جو گول آف لائف جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، انفرادی اور اجتماعی، جو نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے. اس مقصد سے جو چیز جڑی ہوئی نہیں، اس چیز سے آدمی دور رہے. کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اس مقصد کو وہ مدد پہنچانے والی ہونی چاہیے، ورنہ آدمی اس سے دور رہے. حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، من علامت اعراض اللہ تعالی، من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ.
اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے فائدہ چیزوں میں مقصد سے ہٹا کے فضول چیزوں میں مشغول کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر فضولیات میں لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر رہا ہے۔ اعراض کرنا کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا۔ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کسی کو بے قیمت سمجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں اس سے۔ تو اعراض کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندے سے اعراض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز میں مشغول کر دے جو بے فائدہ فضول ہو، وہ مقاصد سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ جامع العلوم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، مناسب ہے، لائق ہے کہ وہ اپنے وقت کی، یعنی اپنے یعرف شرف زمانی کی، وہ جس دور میں ہے اس دور کے شرف کو جانے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا، اس کی ناک میں مٹی پڑے، اس کی ناک میں مٹی پڑے، یعنی وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ وہ آدمی کون؟ جو رمضان کا مہینہ اس پر آیا اور چلا گیا اور اس کی مغفرت پھر بھی نہیں کرا پایا۔ پورا مہینہ آ کے گزر گیا، رمضان کا پورا مہینہ اس کو نصیب ہوا لیکن مغفرت نصیب نہیں ہوئی۔ ہم سب کو اسی طرح سے دینی مجالس میں مزید بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، خود بھی آنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی لانے کی توفیق دے، اور ہمارے عقیدے، ہمارے منہج کی اس بگاڑ کے دور میں حفاظت فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین ایمان کی قوت اور ایمان کی صحت نصیب فرمائیں، اور اسی طرح سے ہم سب کو دیندار بنائیں، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنائیں، اور ہمارے متعلقین کو اللہ تعالیٰ دینداری کی توفیق دے، زندگی بھر ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے قرب کے ساتھ موت عطا فرمائیں، اللہ کے ساتھ راضی ہونے کی توفیق دے، اور اللہ کو بھی ہم سے اللہ تعالیٰ راضی کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا ختم ہوا۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کامیاب اور سعادت مند انسان وہ ہے، یہ منہج سلف نہیں کہ ایک آدمی حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دے۔ صحابہ کے بارے میں جو ہمارے اسلاف کا پہلا طبقہ ہے،